مسجد نبوی کا ماحول تھا، مدینہ شریف کی فضائیں تھیں، صحابہ حضور کی صحبت میں جلوہ فراز تھے، نور بٹ رہا تھا، اجالے اتر رہے تھے، صحابہ کے من روشنی سے مالا مال تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا جس کی گھنی سیاہ داڑھی تھی اور اس کا سفید لباس تھا، ہم میں سے اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، لیکن اپنے وجود کی تر و تازگی کی وجہ سے وہ مسافر بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، کیونکہ مسافر ہوتا تو آثار سفر اس کے بدن سے ظاہر ہوتے، لگتا تھا جس طرح یہی کسی گلی سے نکل کے آیا ہے، لیکن چونکہ وہ وہاں کا رہنے والا نہیں تھا، ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اب وہ حضور کی خدمت میں آیا، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اور اپنے گھٹنوں کو جوڑ کر حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کر بیٹھ گیا، اور حضور علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے خبر دیجئے کہ ایمان کیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، پچھلی کتابوں پہ ایمان لائے، اچھی بری تقدیر پہ ایمان لائے، فرشتوں پہ ایمان لائے۔ بتایا حضور نے تو اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تائید کر دیتا ہے۔ پھر کہنے لگا اسلام کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اراکین اسلام اس کو بیان کیے۔ کہنے لگا آپ نے سچ کہا۔ کہتے ہیں ہمیں پھر تعجب ہوا کہ خود ہی ایک بات کہہ رہا ہے اور خود ہی پھر اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ کہتے ہیں پھر وہ پوچھتا ہے مل احسان، حضور احسان کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے جواباً فرمایا ان تعبد ربک کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت تجھے نصیب نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ وہ تجھے دیکھ رہا۔ تو وہ کہنے لگا ہاں آپ نے سچ کہا۔ پھر اس کے بعد اس نے قیامت کی کچھ نشانیوں کے بارے میں سوال کیا، تو حضور علیہ السلام نے جواب مرحمت فرمائے۔ جب وہ شخص اٹھ کے چلا گیا تو حضور نے فرمایا عمر جانتے تھے یہ شخص کون ہے؟ کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ فرمایا ھذا جبریل، یہ جبریل امین تھا اور تمہیں تمہارا سکھانے کے لیے آیا تھا۔ جبریل نے جب امت کو دین سکھایا تو سب سے پہلے یہ بات سکھائی کہ حضور کی چوکھٹ میں بیٹھنے کا ادب کیا ہے۔ دونوں گھٹنے بچھا کر وہ اس طرح حضور کی چوکھٹ میں ادب کے ساتھ بیٹھا، اور اس کے بعد حضور سے اس نے سوالات کیے۔ تو فرمایا یہ جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو جبریل امین نے جو دین سکھایا، جو چیزیں پوچھی وہ تین چیزیں تھیں، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جو طریقت بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ کی عبادت تو اس طرح کرے کہ جس طرح تو اسے دیکھتا ہے۔ اگر یہ کیفیت مل جائے تو سبحان اللہ، لیکن اگر یہ کیفیت نہیں ملی تو کم از کم یہ کیفیت تو ملے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت بھی مل جائے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو بتائیے کہ پھر انسان کی زندگی میں کتنا سرور آ جائے گا کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس تصور میں ڈوب جائے کہ میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر نماز کا کتنا سرور آ جائے گا اس کو۔ اور جب وہ کوئی اور نیک عمل کر رہا ہو تو اس تصور میں ڈوب جائے کہ میرا مالک میرے اوپر نگاہ لطف فرما رہا ہے، تو پھر اس کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا۔ تو پھر اس کے لیے گناہ کرنا مشکل ہی نہیں محال ہو جائے گا۔ اس احساس سے پانی نہیں پیتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کیا مجھے یہ بتاؤ کہ جب وہ دکان پہ بیٹھ کے ڈنڈی مارتا ہے کہ اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ جب وہ کسی کی جیب کاٹتا ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ جب وہ رشوت لے رہا ہوتا ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ کہ اللہ تعالیٰ صرف رمضان میں دیکھتا ہے، غیر رمضان میں نہیں دیکھتا؟ تو یہ احساس کاش کہ اس کے ساتھ لگ جائے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر گناہ کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے۔ ساتویں کوٹھڑی میں جب سارے دروازے بند کر کے بت کے اوپر موٹا کپڑا ڈال کے زلیخا بولی ہے تالک یوسف اب آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو یہی احساس تھا جس نے روشنی دی۔ قال معاذ اللہ
کہا اللہ کی پناہ، تو اپنے معبود سے موٹی چادر ڈال کر چھپ گئی، لیکن میرا خدا تو ساتویں کوٹھڑی میں بھی دیکھ رہا ہے۔ پھر اتنی روشنی برسی، اتنے اجالے اترے کہ گناہ کیا، گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا۔ تو یہ یقین، یہ اذعان کہ میرا مالک مجھ کو دیکھ رہا ہے، انسان کے لیے گناہ کو مشکل ہی نہیں ناممکن بنا۔ حضور نے ممبر کی تینوں سیڑھیوں پہ قدم رکھا اور ہر سیڑھی پہ حضور نے آمین آمین پکارا۔ تو بعد میں جب حضور سے پوچھا گیا، حضور بات سمجھ نہیں آئی، کوئی دعا مانگنے والا دکھائی نہیں دے رہا تھا اور آپ آمین آمین کہہ رہے تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ جب پاؤں رکھا تو انہوں نے کہا کہ اس شخص کی ناک کا کالود ہو جس نے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنتی نہ ہوا۔ تو میں نے آمین کہا۔ تو پھر دوسری سیڑھی پہ میرا قدم آیا تو اس نے کہا اس شخص کی ناک کا کالود ہو جس نے ماہ سیام رمضان المبارک کو پایا اور عبادات کر کے جنتی نہ ہو سکا۔ تو میں نے اس پہ بھی آمین کہا۔ تو کہا اس شخص کی ناک بھی خاک آلود ہو کہ جس کے سامنے حضور آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہ پڑھا۔ تو میں نے اس پہ بھی آمین کہا۔ تو ماہ سیام آئے اور گزر جائے اور ہم اس کے دامن سے کچھ بھی حاصل نہ کر سکیں۔ وہ کہتے ہیں جو ساون میں بھی ترہائے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، تو وہ کب سیراب ہوں گے؟ جو موسم نور میں، موسم رمضان میں بھی پیاسے رہ جائیں گے، جن کا من سیراب نہیں ہوگا، جن کے باطن میں جو ہے وہ تقوی کے پھول نہیں کھلیں گے، تو وہ کھیتیاں پھر ہری کب ہوں گی؟ جو موسم بہار میں بھی ہری نہیں ہوں گی، جو موسم رحمت میں بھی ہری نہیں ہوں گی، جو کھیتیاں موسم مغفرت میں بھی ہری نہیں ہوں گی، موسم نجات میں بھی ہری نہیں ہوں گی، تو مجھے بتائیے کہ وہ کب ہری ہوں گی؟ ان کی خزاں کب ختم ہوگی؟ تو یہ موسم بہار کا ہے، یہ گھڑیاں بہار کی ہیں۔ زندگی میں پتہ نہیں دوبارہ ماہ سیام کے لمحے نصیب ہوتے ہیں یا کہ نہیں۔ آئیے اس ماہ سیام کو سچی توبہ کر کے ہم اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں اور زندگی کا حقیقی حسن اور حقیقی جمال کشید کریں۔ رب کہتا ہے محبوب میں نے تجھے راضی کرنا ہے، اور ہم حضور کے مزاج سے واقف ہیں، جب تک امت بخشی نہ گئی میرے حضور راضی ہوں گے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا! اللہ تعالیٰ محبوب کو راضی کرنا چاہے گا اور پھر محبوب اتنے لوگوں کی شفاعت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا اردیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب کیا آپ راضی ہو گئے ہیں؟ تو حضور کہیں گے ردی تو ہاں میرے مالک میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول پڑھ رہے تھے قرآن مجید میں، اللہ کے محبوب تلاوت کرتے کرتے، کیا فمن تابعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، مالک نیکوکار میرے اور بدکار تیری رحمتوں کے حوالے۔ اور حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ فإن تعذبہم فإنہم عبادک، مالک اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تو جان اور تیرے بندے جان۔ یہ دونوں آیات جب میرے حضور نے پڑھی نا تو میرے حضور رو پڑے اور حضور نے ہاتھ اٹھا دیے اور کیا کہا؟ اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت، فبقا، اور ساتھ ہی میرے حضور رو پڑے، چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی، اللہ اکبر، برابر حضور کے رخساروں کو چھوتی ہوئی، حضور کی گود میں جو ہے وہ آنسو گر رہے ہیں، حضور روئے جا رہے ہیں۔ اللہم امتی امتی فبقا، اے اللہ میری امت میری امت، اور ساتھ حضور رو پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا جبریل اذهب الی محمد وسل ما یبکیہ وربک عالم، جبریل جلدی جا میرے محبوب سے پوچھ روئے کیوں ہو، وسل ما یبکیہ، جا کے میرے محبوب سے پوچھ کے آ محبوب کیوں روئے ہو، وربک عالم، جبریل سنو تیرا رب جانتا بھی ہے محبوب کیوں رویا ہے، لیکن تو بھی تو پوچھ کے آنا، پروٹوکول ہے محبوب کا۔ اللہ اکبر، رب جانتا ہے محبوب کیوں روئے ہیں۔ کہا جبریل جلدی جا میرے محبوب کو میرا سلام دے اور میرے محبوب سے پوچھ ما یبکی ہے، کیوں روئے ہو، وربک عالم، اے جبریل تیرا رب جانتا ہے میرا محبوب کیوں رویا ہے، لیکن جا تو پوچھ کے آ۔ جبریل حاضر خدمت ہوئے اور کہا رب سلام دیتا ہے اور رب فرماتا ہے محبوب کیوں روئے ہو، کیا ہوا؟ تو محبوب نے کہا میں خود نہیں روتا، امت کا غم رلاتا ہے، میں خود نہیں روتا، امت کا غم رلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے تو کہا چنگے چنگے میرے مندے تیری رحمت کے حوالے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک تو نے عذاب دینا چاہتا ہے تو جان تیرے بندے جانے، لیکن حضور نے گناہ گاروں کو آغوش میں سمیٹ کے کہا مالک میرے امتی، اور ساتھ چشمان سے آنسو، اللہ اکبر، کہا میں نہیں روتا، امت کا غم رلاتا ہے۔ تو جبریل واپس گئے بارگاہ عزدی میں، عرض کی مالک تیرا محبوب امت کے غم میں رو رہا ہے۔ کہا جبریل پھر جاؤ اور میرے نبی کو میرا سلام دو اور کہو محبوب پریشان نہیں ہوں، جیسا کہو گے ویسے ہی کر لیں گے، امت کے معاملے میں آپ کو رنجیدہ نہیں ہونے دیں گے۔ والا صوفا یوتی کا ربو کا فطر، ذرا دیکھیے تو صحیح، لام جو تاکید کا آیا نا صوفا کے اوپر، اس میں بڑا حسن ہے، ضرور ضرور راضی کریں گے۔ والا صوفا یوتی کا، ان قریب محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اللہ اکبر۔ والا صوفا یوتی کا ربو کا، آپ کا رب آپ کو، یہ آپ کا تکرار جو ہے اس میں بھی کیا حسن ہے۔ والا صوفا یوتی کا ربو کا فطر، تو آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ 3 مرتبہ آپ ذرا دیکھیے رنگ کیسا ہے، رب اپنے محبوب سے فرما رہا ہے والا صوفا یوتی کا ربو کا فطر، دعا آپ کا رب آپ کو ایسا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اللہ اکبر۔ اور حضور کیا کہتے ہیں، میں تو راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک گناہ گار نہ بخشا گیا۔ رب نے کہا محبوب ایسے بھی کر لیں گے۔ پھر منظر کیا ہوگا، بریلی کے تاجدار سے سنیے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ بھاگتا ہے نق کی طرف، اور دنیا کی زندگی اس کے لیے ایک میٹھا خواب ہے، حلم کہا گیا، میٹھا خواب، اور وہ بھول جاتا ہے کہ یہ سب کچھ ٹوٹ کے بکھر جانے والی چیزیں اور یہ سب کچھ یہاں رہ جانے والا ہے۔ دنیا اس کو میٹھی لگتی ہے، دل آویز لگتی ہے، اور اس دل آویزی میں اتنا کھو جاتا ہے کہ وہ اپنے مقصد زندگی سے منحرف ہو جاتا ہے۔ جو اس کا مقصود حیات تھا، جس کے لیے اس کی تخلیق ہوئی ہے، اس سے وہ پھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے انداز کے اندر حضرت انسان کی اس فطرت کو بیان بھی فرمایا اور اس کو جھنجھوڑ کر کے کہا کہ تیرا ان دنیا کی بھول بھلائیوں میں کھو جانا مقصد نہیں تھا، تیرا مقصد اپنے مالک کی رضا جوئی اور اس کے قرب کی تلاش تھی۔ تو فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارا ترجیحی انداز کیا ہے کہ تم دنیا کی جیتی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور آخرت دائمی بھی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے آخرت، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ دنیا جتنی بھی ہو، ایک آدمی 100 سال بھی زندگی پائے تو پھر بھی تو موت ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب قبض روح کے لیے اسرائیل آئے تھے تو پوچھا کدھر آئے ہو، کہا قبض روح کے لیے آیا ہوں، تو انہوں نے تھپڑ لگا دیا، فلطم علی وجہہ، تو واپس چلے گئے تو کہا مالک ایک ایسے شخص کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا، تو کہا پھر جا میرے بندے کے پاس اور اسے کہہ کہ ایک بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھیے گا اور جتنے بال نیچے آئیں گے اتنی عمر بڑھا دیں۔ حاضر خدمت ہوئے، پوچھا کہ پھر دوبارہ آگے ہو، کہا کہ بس آپ کے عمر کے اضافے کا سندیسہ لے کر آیا ہوں، کسی بیل پہ ہاتھ رکھیے گا، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنی عمر بڑھا دی جائے گی۔ تو بولے پھر کیا ہوگا، کہا پھر موت، کہا اگر پھر بھی ہے تو ابھی روح قبض کر، 100 سال بھی جئیں گے تو پھر بھی موت ہے، موت ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں۔ اگر کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا اس ظاہری زندگی میں تو انبیاء کو موت نہ آتی، لیکن یہ ضابطہ ان پر بھی پورا ہوا۔ شہنشاہ، کج کلا بادشاہ، بڑے بڑے حکامہ، دانشور، صحت مند افراد بھی آغوش موت میں اتر گئے۔ میں اور آپ ہوتے کیا ہیں؟ ہم تو ایک ایسا جرثومہ جو خوردبین سے بھی پورا دکھائی نہیں دیتا، اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ انسان ذرا دیکھ تو ہے کیا، وما یعلم جنود ربک الا ھو، اللہ کے لشکروں کو تو جانتا ہی نہیں ہے کہ اس کے لشکر کیسے ہیں۔ وہ لنگڑے مچھر سے نمرود کے تکبر کو خاک میں ملانا جانتا ہے، وہ ابابیلوں سے ہاتھی مروانا جانتا ہے، وہ کرونا وائرس سے پوری دنیا کا نظام معطل کرنا جانتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ والآخرۃ خیر وابقی، کہا آخرت بہتر بھی ہے، دائمی بھی ہے۔
زندگی تو گزر ہی جاتی ہے جیسے گزرے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ خندق کھودتے صحابہ پر پیار آیا تو یہی کہا، اللہ زندگی وہی ہے جو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ یہ زندگی اچھی بنا لیں، میں نہیں آپ کو روکتا، گھر بھی اچھا بنا لیں، گاڑی بھی آپ کے پاس اچھی ہونی چاہیے، اچھا کھائیں اچھا پہنیں، بالکل نہیں روکتا، شریعت بھی منع نہیں کرتی، لیکن یہ چیزیں اگر آخرت کے سودے پر ہوں، آخرت کو برباد کر کے حاصل کی جائیں تو یہ خسارے کا سودا ہے۔ اور اگر آخرت کا کچھ نہیں بگڑتا اور دنیا کی زندگی بھی سنورتی ہے تو یہ راستے ملتے ہیں، ہمارا دین ہمیں راستہ دیتا ہے۔ تو آئیے یہ جہاں بھی سوار لیجئے، وہ جہاں بھی سوار لیجئے، میں اور آپ ایک ایک سانس اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے بسر کریں، ہم جئیں تو اس کے لیے، ہم مرے تو اس کے لیے۔ اللہ ہم کو دنیا آخرت کی بلائیاں نصیب فرمائے۔ محبوب کو سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے۔ اب جب جبریل آئے معراج کی رات اور حضور علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کر حضور کے قدموں کو چومتے رہے، یا جبریلو قبل قدمے، اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو بار بار چوم۔ ہمارے نقیب محترم بھی اور ہمارے ثنا خان بھی میرے علم کے مطابق جو ہے وہ مکمل عالم بھی ہیں، تو یہ قبل تفعیل ہے اور یہ کثرت ماخذ چاہتا ہے، یعنی ایک بار نہیں بار بار، قبل قدم ہے، اور قدمہ نہیں قدم ہے تسنیہ ہے، یعنی اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو بار بار چوم۔ اور جب جبریل کے قدم، جبریل کا سر حضور کے قدموں میں تھا تو شاعر کا ذوق ہے کہ شاعر کہے کہ جبریل سجدہ کر رہا ہے، لیکن اگر کہیں تو شریعت قدغن لگاتی ہے، لیکن شاعرانہ ذوق مجبور کر رہا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا انداز دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ جبریل سجدہ کر رہے ہیں، لیکن اپنے شاعرانہ ذوق کی تسکین بھی کریں گے۔ فرماتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو جبریل نے تاج پہنا ہوا تھا اور تاج پر موتیوں کی لڑیاں تھیں اور وہ لڑیاں سجدہ کر رہی تھیں، اب لڑیاں تو غیر مکلف ہیں، ان کا سجدہ منع تو نہیں ہے، تو جب لڑیاں جھکی ہیں تو امامہ بھی جھکا ہے، جب امامہ جھکا ہے تو سر بھی جھکا ہے، تو کہا تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہیں کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہیں کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔ اور پھر ایک دن اعلیٰ حضرت کا جی چاہا کہ میں حضور کی زلفوں کو گھٹا کروں۔ شاعر کہتا ہے نا محبوب کے چہرے کو وہ دن کہہ لیتا ہے اور زلفوں کو رات کہہ لیتا ہے۔ وہ حافظ شیرازی کہتا ہے بفروغ چہرہ زلفت رہے دل زند ہما شب چہ دلاورست دزدے کہ بشب چراغ دارت۔ وہ کہتا ہے کہ وہ کالی رات کے اندر چراغ جلا کے، کالی رات، زلفوں کی کالی رات کے اندر چہرے کا چراغ جلا کے دو لوگوں کے دل لوٹ رہا ہے۔ کتنا بہادر چور ہے کہ دن کو لوٹ رہا ہے، چہ دلاورست دزدے کہ بشب چراغ دارت، کتنا بہادر چور ہے کہ دن کو لوٹ رہا ہے۔ تو شاعر کا مزاج ہے کہ زلفوں کو رات کہے اور چہرے کو دن کہے، یہ ذوق اعلیٰ حضرت کو بھی آیا، لیکن پھر کہا میں کیوں کہوں رات، لیکن پھر ذوق تھا کہ شعراء تو کہتے آئے ہیں، پھر ذوق نے یاوری کی، کہا اچھو رات نہیں کہتا لیلۃ القدر کہہ لیتا ہوں۔ حضور جب درمیان میں مانگ نکالتے تھے سیدھی مانگ، تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ ایسا حسن اگر کسی کے لیے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ حسین بڑا ہے، تو بتاؤ حضور سے بڑا حسین کون ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بات اعلیٰ حضرت کی چل پڑی، سخن شاعری شہریار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے۔ فرماتے ہیں بلبل نے گل ان کو کہا، بلبل نے، بلبل کی انتہائی پرواز نہیں ہے، اس سے آگے تو بلبل سوچ ہی نہیں سکتی۔ بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ایسا حسن دیا کہ کائنات تکتی رہ جیسے، صرف
23-24 صحابہ ہیں جو حضور کا حسن بیان کرتے، 1,24,000 صحابہ نے حضور کو دیکھا۔ آپ نے مجھے دیکھا ہے، اگر بعد میں کوئی پوچھے کہ جناب کیسے تھے تو آپ میرا ناک نقشہ بیان کر دیں گے؟ رنگت ایسی تھی، نقوش ایسے تھے، کہنے سننے کا انداز یہ تھا، لباس وضاقتہ یہ تھی، اٹھنے بیٹھنے کی چال رفتار کی ساری انداز آپ بتا دیں گے؟ ایک مرتبہ دیکھا اور بیان کر دیں گے آپ۔ اور جنہوں نے شب و روز دیکھا اور ایک نہیں بار بار دیکھا، صحابی بنتا ہی تب ہے جو رخ مصطفیٰ کو دیکھے، لیکن اس کے باوجود وہ حلیہ بیان نہیں کرتے، صرف 22, 23, 24, 25 لگا لیں۔ اور یہ بھی وہ ہے جنہوں نے بچپن میں حضور کو دیکھا، تو یہ یا حضور کو سوئے ہوئے دیکھا یا گھر والے افراد ہیں، یہ حلیہ بیان کرتے ہیں، باقی حلیہ بیان نہیں کرتے۔ کہتے ہیں اس لیے کہ کسی آنکھ میں ہمت ہی نہیں تھی کہ دیکھ سکتی۔ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے بتاؤ حضور کیسے تھے؟ کہا تم نے نہیں دیکھا، کہا نہیں دیکھا، دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ جس گھر میں کتا، تصویر اور جنبی یہ تین ہوں وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ کتا ہو، کسی کو غسل کی حاجت ہو اور اس کے باوجود وہ غسل نہ کرے، جنبی، اور تیسرا جو ہے وہ تصویر، جہاں یہ ہوں میرے حضور نے فرمایا وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ تو بعض گھروں کے اندر قد آدم کے برابر تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو ظاہر رحمت کا فرشتہ تو وہاں نہیں آئے گا۔ اور پھر یہ تصویر کسی تقدس مآب ہستی کی ہی کیوں نہ ہو تو پھر بھی اس سے گریز کرنے کا کہا گیا ہے۔ اور آج ہمارے گھروں کے اندر سکرین کے اوپر جو تصویریں چل رہی ہوتی ہیں اور جو مختلف چینلز کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں برکت کہاں اڑ گئی۔ میاں رحمت کے فرشتے تمہارے گھر میں کبھی آئے نہیں تو پھر برکت کہاں سے آئے؟ پہلے مال تھوڑا ہوتا تھا، پیسے لوگوں کے پاس اتنے نہیں ہوتے تھے، 100 روپے کا منہ کوئی دیکھتا تھا، لوگ پیدل سفر کرتے تھے۔ میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، سارے لوگ پیدل شہر میں آتے تھے، لوگوں کے پاس دو سے زیادہ جوڑے نہیں ہوتے تھے، اچھا جوتا کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا، شادیوں سے بڑے بھائی کا جوتا، چھوٹے بھائی کا جوتا، ایک دوسرے کے جوتے مانگ کے لوگ لے کے جایا کرتے تھے۔ سکول کے بچوں کے پاس بہت ساری مائیں تو کچھ کھانے کے لیے دے دیتی تھی کہ یہ دوپہر کو کھا لینا، اور خرچی بھی بڑی معمولی سے ملتی تھی۔ اور آج ہر بچہ 200-300 روپے کا بیلنس روز جو ہے وہ موبائل پہ خرچ کرتا ہے، موٹر سائیکل کا جو ہے وہ تیل الگ خرچ کرتا ہے، اور جو اس کی جیبیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود برکت نہیں ہے۔ برکت جو ہے وہ پیسوں سے نہیں آتی، جب رحمت کے فرشتے آتے ہیں برکتیں لے کے آتے ہیں۔ اور ہمارے گھروں کے اندر جو قداور سکرینیں لگی ہوئی ہیں اس سے برکت اڑ گئی ہوئی ہے، اور اس پہ پھر کیا کیا دیکھا جا رہا ہے اور کیا کیا دکھایا جا رہا ہے، تو پورے ملک سے برکت اڑ گئی ہوئی ہے۔ پیسے کی فراوانی کے باوجود برکت باقی نہیں رہی ہے۔ کثرت کچھ چیز نہیں ہے، برکت کچھ چیز ہے۔ تو اللہ سے کثرت کی بجائے برکت مانگو۔ جب برکت مانگو گے تو تھوڑے میں بھی اللہ تمہیں وہ سکون اور طمانینت قلب عطا کر دے گا جو زیادہ والوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تو اصل مقصود تو طمانینت ہے۔ تو اپنی اولاد کو جو ہے وہ اپنے عمل کے ساتھ، اپنے رویے کے ساتھ صالحیت کی جانب لے کر کیا جاؤ۔ قرآن مجید کی تلاوت معمول رہے گھر میں، اور 5 گانا نماز کے لیے گھر میں مصلے بچھیں، مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں مصلے بچھائیں، اور مرد حضرات مسجد کا رخ کریں، تو پھر دیکھنا کہ اس کے اثرات مرتب کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبا تو وہ بڑا خوش ہوا، تھپکی دی اپنے چیلوں کو کہ تو نے بہت اچھا کیا ہے۔ پھر کسی نے آگے بتایا کہ میں نے چوری کی واردات کروا دی ہے، تو اس نے اس کو بھی تھپکی دی۔ پھر کسی نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ برائی اور بدی تک لوگوں کو پہنچا دیا ہے، اور زناکاری میں لوگ میری کوششوں سے مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو اس نے کہا واہ واہ تو نے بھی بہت اچھا کام کیا، اس کو بھی داد دی۔ تو مختلف لوگ آ کے اپنی کاروائیاں اس کے چیلے چانٹے بیان کرتے رہے،
اور ایک آیا اور اس نے کہا کہ ایک طالب علم جا رہا تھا تو میں نے اس کو ورغلا کر کے جو ہے وہ دین کی راہوں سے دور کر دیا ہے. تو وہ پڑھنے جا رہا تھا لیکن اس نے اپنا رخ بدل لیا تو وہ اچھل پڑا. تو باقیوں نے کہا کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں, یہ تو ایک معمولی کام تھا. اس نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ کتنا بڑا کام کر کے آیا ہے. تو شیطان انسانوں کے روپ میں بھی ہوتا ہے. تو بعض اوقات جو علم پڑھنے والے ہوتے ہیں ان طلباء کو شیطان بھی وسوسہ اندازی کرتا ہے, اور بعض لوگ بھی کہتے جی تمہارا مستقبل کیا ہوگا. دینی طلباء کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں تمہارا مستقبل کیا ہوگا. مستقبل سمجھا کس کو ہے؟ 45 سال زندگی کو لے ٹوٹل جو زندگی ہے ہماری, یہ ایوریج زندگی نکالی ہے, کسی کی 60 سال بھی ہو جاتی ہے لیکن ایوریج کہتے ہیں 45 سال یہاں زندگی ہے. اس میں چوتھا حصہ یا تیسرا حصہ تو سو کے گزرتا ہے نا. 8 گھنٹے بھی دن رات میں سوئیں آپ تو 45 سال زندگی میں سے 15 سال نکل گئے, باقی 30 سال رہ گئے زندگی کے. اس میں بھی 8 سال بچپن کے نکال لو. وہ میرے ایک دوست نے بڑا حساب لگا کے نا تو وہ کہتا ہے 16 سال بچتے ہیں ٹوٹل. جب 45 سال ایوریج زندگی ہے تو جو زندگی گزرتی ہے بھرپور وہ 16 سال ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ایک سال جو ہے وہ یہ سیلفیوں کا بھی نکال لو, یہ بھی ہر جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے بعد 5 منٹ یہ بھی صرف ہوتے ہیں. تو 15 سال 16 سال ٹوٹل زندگی ہے. اس کو مستقبل سمجھا جاتا ہے. اصل مستقبل کون سا ہے؟ اللہم ان العیش عیش الآخرہ. میرے حضور فرماتے ہیں اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. تو ہم اگر مستقبل اس کو قرار دے دیں اور یہ ساری زندگی جد و جہد کی زندگی قرار دیں اور آخرت کی کھیتی میرے حضور نے فرمایا, تو پھر مستقبل کا تصور ہی بدل جاتا ہے. دیکھیے اس 10-15 سالوں کو 20 سال لگا لیں ان کو اچھا گزارنے کے لیے. ایک انجینئر ہے, ایک ڈاکٹر ہے اور مختلف علوم و فنون کا حاصل کرنے والا ایک بزنس مین ہے, کتنی محنت کرتا ہے. جوانی جیسے حسین لمحے وہ دن رات ایک کر کے گزار دیتا ہے. عزیزوں کی شادی قریب ہے لیکن وہ نئی شادی پہ پہنچا جی بس وہ اس کا بڑا حساس معاملہ ہے تعلیم کا. تو اس نے خوشیاں چھوڑ دیں, عیدیں چھوڑ دیں, گھر سے دور رہا. کیوں جی؟ میرا مستقبل سنور جائے. اپنے کیریئر کو بنانے کے لیے, اپنے کاروبار کو کھڑا کرنے کے لیے کس کس محنت کے اندر اس نے صرف کیے, اور مستقبل کتنا ہے. اور وہ بھی آرام سے نہیں پھر بیٹھ جانا, اس محنت کے بعد پھر اس مستقبل کے اندر بھی محنت مسلسل باقی رہے. لیکن وہ جو زندگی ہے جو حقیقی مستقبل ہے اس میں عمل نہیں ہے, حتیٰ کہ اس میں نمازیں بھی نہیں. آخرت کی زندگی کے اندر ہمارے لیے نمازیں بھی نہیں ہوں گی, روزے بھی نہیں ہوں گے. پھر ٹینشن فری زندگی ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جو دل میں آئے گا سامنے پڑا ہوا ہوگا. یہاں تو حسرت میں زندگی گزر جاتی ہے نا کہ یہ چیز مجھے مل جائے, اور ملتی اس وقت ہے جب اس کی خواہش ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے. لیکن وہاں جو آرزو کرے گا, ابھی آرزو خانہ ذہن میں ہوگی, ابھی ذہن سے دل میں اتر کر کے دل کو بے چین نہیں کرے گی کہ وہ خواہش پہلے پوری ہو چکی ہوگی. تو اصل زندگی تو وہ زندگی ہے. تو اس لیے شیطان یہ بہکاتا ہے کہ میاں یہ زندگی کیسے گزرے گی, بالخصوص طلباء کو, دین سیکھنے والوں کو. میں تو اپنے طلباء کو کہتا ہوں کہ میری زندگی اچھی نہیں گزر رہی, میں نے دین پڑھا ہے, میں دین پڑھانے کے کام میں لگا ہوا ہوں, تو کیا میری زندگی اچھی نہیں گزر رہی؟ میں تو مطمئن ہوں اطمینان کی زندگی گزر رہی ہے. تو دین پڑھو, دین میں خیر ہی خیر ہے, دین میں بلائی ہی بلائی ہے. تو دین خیر کی راہوں کا سفر ہے. دنیا میں 4 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. پہلا بندہ وہ جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے, علم بھی دیا ہے, شعور بھی ہے, ضروریات دین کا علم بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو فہم عطا کیا ہے, علم دیا ہے, اور وہ اس مال میں اپنے رب سے ڈرتا ہے کہ اس کو غلط جگہ خرچ نہیں کرنا, اور صلہ رحمی بھی کرتا ہے, رشتہ داروں کے حقوق کا خیال بھی رکھتا ہے, اس میں جو اللہ کا حق ہے اس کو بھی ادا کرتا ہے, صلہ رحمی بھی کرتا ہے, اللہ کا حق ادا بھی کرتا ہے, اور جو ہے وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے, مال کو غلط خرچ بھی نہیں کرتا. میرے حضور فرماتے ہیں کائنات میں سب سے افضل شخص دیکھنا ہے تو یہ شخص ہے. کائنات میں سب سے افضل شخص یہ ہے
کہ جس کو مال بھی دیا گیا اور جس کو علم بھی دیا گیا، اور وہ گڑبڑ نہیں کرتا، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے اور مال کا حق ادا کرتا ہے، تو یہ سب سے افضل شخص ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کے پاس علم تو ہے لیکن مال اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ نیت کا بڑا سچا ہے، سچے دل سے کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں کی طرح عمل کرتا، وہ فلاں کے پاس مال ہے، اس نے مسجد بنوائی ہے، میں بھی بنواتا، اس نے دارالعلوم تعمیر کیا ہے، میں بھی کرتا، اس نے ہاسپٹل بنوایا ہے، میں بھی کرتا، اس نے مخفی انداز سے غریب بچیوں کی شادیاں کی ہیں، یہ کام میں بھی کرتا، اس نے دکھیوں کے کام آیا ہے، مصیبت زدوں کے کام آیا ہے، میں بھی آتا۔ تو وہ کہتا ہے کاش کہ میرے پاس، اور یہ سچے دل سے کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہ ہوتا تو پھر یہ اوپر اس میں کہہ رہا ہے ہو تو پھر تیور ہی بدل جاتے ہیں نا۔ صادق کو نیت ہوتا ہے کہ اگر واقعی اس کو وہ نصیب ہو جائے تو وہ وہیں کھڑا نظر آئے، تو حضور فرماتے ہیں وہ ہو بھی سچی نیت والا، سچی نیت والا، اور وہ کہتا ہے اللہ مجھے اگر مال دے میں فلاں کی طرح عمل کروں گا۔ میرے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولا جائے گا دونوں کے عمل برابر ہوں گے، اس نے خرچ کیا اور اس نے صرف نیت کی تو دونوں برابر کھڑے ہوں گے۔ اس نے مسجد بنائی، دارالعلوم بنایا، اس نے بنایا کچھ نہیں تھا، نیت کی تھا، دیکھو نا علم تھا، علم کی وجہ سے نمبر لے گیا۔ کہتا مالک میرے پاس ہوتا میں یوں کرتا، کیا کچھ نہیں، نہ ہوا نہ کیا، لیکن قیامت کے دن جب نامہ اعمال تونے کے برابر کھڑے ہوں گے۔ اچھا، تیسرا شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے لیکن علم نہیں دیا، مال کی فراوانی ہے لیکن علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، جہالت کی وجہ سے وہ مال میں گڑبڑ کرتا ہے اور اپنے رب سے بھی نہیں ڈرتا، ولا یصل رحمہ، اور صلہ رحمی بھی نہیں کرتا، اور اس کے اندر اللہ کا جو حق تھا وہ بھی ادا نہیں کرتا۔ میرے رسول فرماتے ہیں کائنات میں سب سے زیادہ خبیث بندہ دیکھنا ہے تو یہ کھڑا ہے، سب سے زیادہ منزل کے اعتبار سے خبیث ترین شخص یہ کھڑا ہے۔ چوتھا شخص کون سا ہے؟ جس کے پاس علم بھی نہیں ہے، جس کے پاس مال بھی نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح عیش کرتا، میں بھی یوں موج میلہ کرتا، مستیاں کرتا، شرابوں کے جام لڑاتا، یوں ناچ گانا کی محفلیں، رقص و سرود کی مجالس منعقد کرتا، میں بھی پھر من کی خوشیاں پوری کرتا۔ تو وہ جہالت کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس کی طرح عیش و عشرت کرتا۔ اللہ اکبر۔ میرے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولے جائیں گے تو دونوں ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوں گے، اس نے کیا بھی کچھ نہیں لیکن اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اب ان چار لوگوں میں سے کسی ایک جگہ تو کھڑا ہونا ہے ہم نے، جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے، تو وہ کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ اور جس کے پاس علم ہے مال نہیں، جس کے پاس مال ہے علم نہیں، جس کے پاس نہ علم ہے نہ مال ہے، تو ہم میں سے ہر شخص کسی ایک پوزیشن میں تو ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو کھڑا کریں اور ساری زندگی پھر وہاں کھڑا رکھیں، خیر کی راہ پہ کھڑا کریں کہ مالک شعور بھی دے، اپنے راستے کے اندر خرچ کرنے کی توفیق بھی دے، مال بھی دے اور توفیق بھی دے، تاکہ میں ان بندوں میں سے ہو جاؤں جن پہ تیری رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ پیدا کیا، اور اگر وہ محافظ فرشتہ انسان کے ساتھ نہ ہو، شیاطین انسان کو ویسے مار ڈالیں، انسان کو قتل کر ڈالیں، اگر اللہ نے حفاظت کے لیے فرشتہ معمور نہ کیا ہو۔ یہ انسان کے دشمن ہے، اور انسان کو شیاطین راہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے دن رات کوشیں۔ پھر یہ اتنا مکار دشمن ہے، ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتا، اسے پتا ہے کہ کس کو کیسے بھٹکانا ہے۔ ایک شب زندہ دار جس کو سحری کے وقت اٹھ کے آنسو بہانے کا لطف ملتا ہے، اب شیطان اس کو کہے کہ سحری کے وقت اٹھا نہ کر، تو وہ شب زندہ دار جب اس کے آنسو مسلح میں جذب ہوتے ہیں اور وہ اترتے ہوئے آنکھوں سے آنسو اتنی لذت اسے دیتے ہیں کہ دنیا ما فیہا کی لذتیں ایک طرف اور یاد خدا میں رونا ایک طرف۔ اب شیطان کسی کو کہے کہ سحری کے وقت اٹھا نہ کر، تو کوئی شیطان کی یہ بات تھوڑی مانے گا، تو شیطان اسے یہ کہتا بھی نہیں ہے، اسے کہتا نہیں اٹھا کر، لیکن صبح بتا دیا کر کے میں تہجد گزار ہوں، اسے ریا میں مبتلا کرے گا۔ ایک شخص جس کی طبع میں فیاضی گندی ہوئی ہے، اب شیطان اس کو کہے کہ تو سخاوت نہ کیا کر، بخل کا درس دے، تو طبعاً
جو سخی شخص ہے، جس کی فطرت کے اندر فیاضی ہے، تو وہ شیطان کی اس بات کو تو نہیں مانے گا. شیطان اسے یہ کہتا بھی نہیں کہ تو بخل کر، اسے فضول خرچی کی طرف لگا دے گا، اسے ان کاموں میں خرچ کرنے کی ترغیب دے گا جس کا اس کو اور معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے شیطان رخ بدلتا ہے. ایک شاعر جس کی طبع کے اندر لطافت ہے، نرمی ہے، محبت ہے، اب شیطان اس کو کہے کہ فلاں کو قتل کر دے، تو شاعر تو شاخ سے پھول بھی نہیں توڑ سکتا، تو پھر وہ کسی کا سر کاٹ دے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ شیطان ایک شاعر کو یہ کہتا بھی نہیں، اسے وہ شراب اور شباب کے پیچھے لگا دیتا ہے. اب اتنا سخت دشمن، اتنا مکار دشمن، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے اوپر صحاب نور چھا گیا اور آواز آئی، عبد القادر تو نے اللہ کی اتنی عبادت کی ہے، اتنی ریاضت کی ہے کہ شریعت کا ہم تمہیں اب مکلف نہیں رہنے دیتے، اور اب تو نماز نہ پڑھے اور دیگر اعمال نہ کرے تو تجھے کوئی پکڑ نہیں، میں تیرے اوپر ایسے راضی ہو گیا ہوں. تو ایسے بادل سے آواز آئی، کہتے مان میرے دل میں خیال آیا کہ اگر عبادت کا مکلف نہ ہونا ہوتا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون اللہ کا مقرب تھا. حتی تتورم قدماہ، حضور جب نماز پڑھتے اور اس قدر لمبا قیام کرتے حضور کے مبارک پاؤں سوج جاتے، لیکن ان کو تو کہا گیا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، انہیں تو کہا گیا کہ آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو میں کون ہوں کہ مجھے کہا جائے کہ تو اب عبادات کا مکلف نہیں رہا، کوئی بات نہیں ہے. تو کہتے ہیں میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو وہ جو مجھے نور نظر آ رہا تھا وہ سیاہی میں بدل گیا. تو وہ ابلیس تھا جو اس رنگ میں مجھے بھٹکانا چاہتا تھا. کہا عبد القادر اس مرتبے پہ پہنچے ہوئے کتنے لوگوں کو میں نے گمراہ کر دیا، تیرے علم نے تجھے بچا لیا. تو میں نے کہا ظالم میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے اللہ کے فضل نے بچایا. تو کہا پھر بچ گیا ہے، کئی میں نے یوں لوٹ لیے. تو اتنا مکار دشمن ہو جو ہمارے اوپر مسلط ہے اور دن رات کوشاں ہے ہماری متاع عمل لوٹنے کے لیے، متاع ایمان لوٹنے کے لیے، تو پھر مجھے بتاؤ کہ ہم کیا غافل ہو کے بیٹھیں گے؟ ایسے ناپاک وجود کا مقابلہ کوئی آسان ہے جو ہماری متاع عمل لوٹتا ہے، متاع ایمان لوٹتا ہے، ہمیں عمل کرنے نہیں دیتا، کریں تو وسواس ڈال رہا ہوتا ہے، کرنے تو ریا میں اور تکبر میں مبتلا کر کے، عجب میں مبتلا کر کے کیا ہوا عمل بھی لوٹ لیتا ہے. مجھے بتاؤ یہ کوئی جو ہے وہ سوکھا کام ہے کہ ہم مقابلہ کریں؟ اب ماہ سیام میں روزے سے بھوک بھی کاٹتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت اور دیگر معمولات کے لیے ہمیں تنہائی بھی میسر آتی ہے، اور اسی طرح ہمیں روزے سے جو ہے وہ اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کا درس بھی ملتا ہے. تو روزہ تمہاری زبان کا محافظ بن جاتا ہے، پھر روزہ تمہاری شہوات کے کنٹرول کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور روزہ تنہائی کی وجہ سے اختلاط سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان سے تمہیں بچا لیتا ہے. تو گویا ماہ سیام اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ایک روپ ہے، اور یہ ایک مہینے کا تربیتی کورس ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے باطن کی صفائی کر سکتے ہیں اور اندر کی غلاستیں، اندر کے میل کو چیل مٹا